چند سال پہلے ہمارے پاس ایک دوست درس قرآن پاک میں تشریف لائے، وہ بتا رہے تھے کہ امریکہ میں ایک خاتون نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا اور اس کا ٹاپک تھا مذاہب کی خوبیاں اور خامیاں، کیونکہ مذاہب میں سارے مذہب آتے تھے، اسلام بھی آتا تھا، یہودیت بھی آتا تھا، ہندو مت بھی آتا تھا، بدھ مت بھی آتا تھا۔ اس نے سب پہ ریسرچ کی اور ریسرچ کرنے کے بعد اس نے نتیجہ نکالا کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس میں خامی کوئی نہیں، خوبیاں ہی خوبیاں ہیں۔ یہ مقالہ اس نے وہاں ایک بہت بڑے ہال میں بڑے بڑے اسکالرز کے سامنے پیش کیا۔ پی ایچ ڈی کا جب مقالہ پیش کیا جاتا ہے تو وہ سامنے ہمارے طرح کے سادے مجمع نہیں ہوتے، بلکہ وہ ڈاکٹرز کے مجمع ہوتے ہیں، ان جیسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے یا ان کے بھی اساتذہ۔ اور پھر اس نے امریکہ میں یہ مقالہ لکھا جہاں پہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ کرسچنز ہیں، یہودی ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں۔ تو اس نے جب یہ مقالہ وہ تھیسز اپنا سٹیج پہ آ کے پڑھا اور اس نے کہا کہ میں نے اسلام میں خوبیاں ہی خوبیاں پائی ہیں، اس میں میں نے خامی کوئی نہیں پائی، تو حال میں جو متشدد قسم کے لوگ تھے نا، جو متشدد ہندو، متشدد یہودی، متشدد عیسائی، انہوں نے حال میں شور بپا کر دیا۔ کسی نے اللہ معاف کرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شادیوں پر تنقید شروع کر دی، کسی نے اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے یہ بات شروع کر دی، کسی نے کوئی بات شروع کر دی۔ اس نے سب کو خاموش کرایا اور خاموش کرا کے اس نے کہا کہ یہ جتنی باتیں آپ کہہ رہے ہیں میں نے ساری باتوں کا جواب اپنے تھیسز میں مقالے میں لکھ دیا ہے، اور میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اسلام سے زیادہ کائنات میں سچا مذہب کوئی نہیں اور محمد سے زیادہ دنیا میں کامیاب انسان کوئی نہیں۔ اس نے کہا تم مانو یا نہ مانو، اور آج سے میں کلمہ پڑھ کے محمد الرسول اللہ کے غلاموں میں داخل ہوتی ہوں۔ تو اسلام سے سچا مذہب دنیا میں کوئی نہیں۔ مگر یہ یاد رکھیں، اگر کسی کالج کا کوئی سٹوڈنٹ ہے یا کسی مدرسے کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنے کالج کی پہچان ہے، اگر کسی مدرسے کا سٹوڈنٹ ہے وہ اپنے مدرسے کی پہچان ہے، اگر کسی استاد کا کوئی شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی پہچان ہے، اگر کسی پیر کا کوئی مرید ہے وہ اپنے پیر کی پہچان ہے۔ مسلمان دنیا میں دنیا کے جس کونے پر بھی جاتا ہے وہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمارے بھائی، ہمارے اعزا، ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست احباب، کوئی یورپ جاتا ہے، کوئی ہندوستان جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے، تو اپنے عمل کو ایسے رکھیں کہ آپ کے عمل کی وجہ سے کوئی اسلام پہ انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ مسلمان ہوتے ہیں